قرآن مجید اور سائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ قرآن کو سائنس سے کمپیئر کرنا کس طرح کی بیوقوفی ہے، کیونکہ سائنس کسی طور پر بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے ثبوت میں کہ سائنس جو ہے اس وقت بھی نہ تو اسلام کے ماننے والے انہیں مانتے تھے، نہ دین اسلام کے پیغمبر خود جو ہے وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اور اپنے جو ان کا تبلیغی سٹائل تھا اس کی وجہ سے وہ سائنس کے اوپر پورا اترتے تھے۔ اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسلام سے پہلے کے دور میں جب ببلیکل ٹائم تھا تب لوگ جو تھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی بالکل ہی جلدی کر دیتے تھے، جو کہ جب ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو گوگل یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جب 12 سے 15 سال تک عمر جاتی تھی تو ان کی منگنی یہ شادی کر دیتے تھے، عموماً 12 سے 15 کے درمیان میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو مدر میری حضرت عیسیٰ کی جو ماں تھی جس نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، تب جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تب ان کی عمر جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 14 سے 15 سال ہمیں ملتی ہے گوگل کے ذریعے سے۔ اور چونکہ یہ ببلیکل ٹائم میں ہمیں یہ بات مل رہی ہے اور یہ شادی کی عمر جو ہے اس وقت امیجن کی جاتی ہے کہ اگر بے شک مدر میری کا ایک الگ نظام تھا، وہ کس طریقے سے حاملہ ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے جنم دیا یا کیا ماجرا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ لوگ بھی اس وقت اتنی ہی عمر میں شادی کر دیتے تھے۔ اور پھر ایک اور واقعہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حضرت عائشہ نامی بچی سے شادی کی تھی، وہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 6 سال تھی، اور جب حضرت محمد نے ان کے ساتھ ہم بستری کی یعنی جماع کیا تب اس کی عمر 9 سال تھی۔ یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اب چونکہ وہ ایک بچی تھی اور آپ خود پڑھیں، بخاری کی حدیث ہے اور 5134 نمبر ہے اس کا، جس میں یہ مرقوم ہے اور کوئی اس حدیث کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے۔ میں یہ حدیث جو ہے یہ ایز اٹ از آپ کو بتا رہا ہوں اور باحوالہ بتا رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اس حدیث کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی یہ ضعیف ہے یا یہ جو ہے اس کا جو لکھاری تھا وہ بہت پیچھے کے زمانے کا تھا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جتنے بھی فرقے ہیں اس وقت ان سب میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں جھوٹ یا غلط باتیں ملتی ہیں، اور بہت سے لوگ اس بات سے متفق بھی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن چلیں اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ بخاری مسلم کو اوتھینٹک ہی کہتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے 5134 یعنی 5134، اس میں حضرت عائشہ کی جب وہ ابھی بچی ہی تھی، چلیں اور لوگوں نے بھی کم عمر میں شادی کی، لیکن یہاں بات آتی ہے ایک پروفٹ کی، ایک رہنما کی، ایک لیڈر کی، ایک اس انسان کی جس نے لوگوں کو نمونہ دینا تھا، جس نے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اور ایک نبی کا کریکٹر، اور خاص طور پر نبی بھی وہ جو کہا یہ جاتا ہے اور ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ وہ سب نبیوں سے اعلیٰ رحمت للعالمین، اور پھر وہ ان کا رتبہ ہی سب نبیوں سے جو ہے وہ بہتر ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک نبی کا کردار اور ایک نبی کی سیرت کیسی ہونی چاہیے کہ ایک نبی نے ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ جماع کیا، انٹرکورس کیا، حالانکہ پیغمبر کے پاس، یعنی جب ہم اسلامک لٹریچر پڑھتے ہیں تو تب حضرت محمد کے پاس اس وقت حضرت عائشہ سے نکاح کرنے سے پہلے بھی 2 بیویاں تھیں جن سے یہ ہے کہ وہ ہم بستری کر سکتے تھے۔ اور کیسی حیران کن بات ہے کہ 9 سالہ بچی اور پھر 53 سال کا ایک شخص جس نے اس 9 سالہ بچی سے، آپ امیجن کریں کہ 9 سالہ بچی وہ کتنی معصوم ہوگی اور کتنی وہ چھوٹی ہوگی۔ کیا یہ بات ایک نبی میں اور ایک روحانی پیشوا اور ایک روحانی لیڈر کو شعبہ دیتی ہے؟ کیا کسی نبی کا جس کی عمر
53 سال ہے، ایک 9 سالہ بچی سے جمع کرنا اس نبی کے کردار کو ڈسگریڈ نہیں کرتا؟ آپ سب سننے والے اس بات کو امیجن کریں، اپنے مائنڈ میں امیجن کریں، ایک طرف ایک چھوٹی معصوم بچی، دوسری 53 سال کا شخص، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کریکٹر جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی شخص اس وقت، یہ جو موجودہ دور ہے، یہ وقت جو جا رہا ہے، سنت سمجھ کر کسی 9 سالہ بچی کو کسی کے حوالہ کرے گا؟ کیا کسی ادھیڑ عمر کے شخص کے حوالہ کرے گا؟ کیا کوئی شخص اس وقت اپنی بیٹی کو کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ نکاح کر کے اس کے گھر بھیجے گا؟ ہر وقت ہر مومن مسلمان نے بس سیرت نبی پر بہت سے لیکچر دیے، ابھی بھی دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے غور کیا ہی نہیں۔ ایک روحانی رہنما اور ایک نبی جو کہ حدیثوں کے مطابق آخری نبی ہیں، ان کا کردار اور ان کی روحانی زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے تھی، اور کیسا نمونہ لوگوں کو ملنا چاہیے تھا اور کیسا ملا؟ کیا قرآن مجید میں یہ درس دیا گیا ہے کہ 9 سالہ بچی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی میں پیچھے بھی سوال کر کے آیا ہوں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ 9 سالہ بچی کے ساتھ کیا قرآن مجید میں یہ درس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اور اسلامک جو دنیا ہے اس میں یہ درس دینے کو بولا تھا کہ 9 سالہ بچی، معصوم بچی کے ساتھ جمع کیا جاتا؟ سب لوگ جو اہل اسلام ہیں 4 شادیاں کرنے کو سنت مانتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو کچھ کی تو مان جاتی ہیں سنت سمجھ کر، اور کچھ جو ہیں وہ پھر اس بات پر، جیسے اس وقت بھی بہت سے ایسے حالات چل رہے ہیں، لیکن 4 شادیاں کرنے کو سنت مانا جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ وہ بھی جو ہے وہ پھر 9 سالہ بچی جو جن کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پھر جمع کیا 9 سال کی عمر میں، تو پھر وہ بھی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سنت، اگر 4 شادیاں کرنا سنت ہے تو پھر 9 سالہ بچی کو کسی کے گھر مطلب کسی کے نکاح میں دے دینا بھی سنت ہے، اور 9 سالہ بچی کو اپنے نکاح میں لے لینا بھی سنت ہے، اور شخص بھی بے شک وہ کسی بھی عمر کا ہو، ڈیڑھ عمر کا ہو، وہ اس کے ساتھ سیکس بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف 4 شادیاں کر کے اس کو سنت مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو پھر نبی پاک نے ہی کر کے ہمیں دکھایا، تو یہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہر وقت سائنس کا جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ میری بات ڈائریکٹ ان سے ہے کہ یہ بات تو سائنس بھی ڈینائی کرتی ہے کہ جب تک فرسٹ پیریڈ نہیں آ جاتے لڑکی کو، اور جب آ جائیں تو اس کے بھی کچھ ٹائم بعد لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے جب تک وہ اڈلٹ ہو جائے۔ کیا یہ بات اس وقت پیغمبر اسلام کو نہیں پتہ تھی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ دین اسلام میں تو 1400 سال پہلے سے ہی جو ہے وہ سائنس گھسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، تو پھر تب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہ بتایا کہ 9 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ سائنسی طور پر بھی غلط ہے، اور جو ہے ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہے؟ کیا اس وقت یہ سب کرنا جائز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی، یا پھر نبی نے اپنی مرضی سے ہی یہ سب کیا؟ کیا ایک نبی کو یہ سب کرنا، یعنی 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی پھر اپنی خواہش کے لیے 9 سالہ بچی سے ہم بستری کرنا، کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ کیا اس وقت یا پھر اس وقت بھی لوگوں کے ذہن جو تھے اس بات کو تسلیم کرتے تھے؟ میں ذاتی طور پر جب اس پورے واقعے کو دیکھتا ہوں تو ایک بار سر چکرا جاتا ہے۔ کیا روحانی پیشوا کا کردار اور اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے تھی؟ کیا اس نبی کی جس کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ مہر لگی ہے نبیوں کی، کہ اس کے بعد اب جو ہے نبی نہیں آئیں گے، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد ان پر آخری نبی کی مہر لگی ہے، تو ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عظیم الشان اور پھر
دو جہانوں کے لیے رحمت، باعث رحمت، تو ایک نبی کی، اور اگر یہ باتیں ہم نہ بھی کریں تو اس کے علاوہ بھی ایک نبی کی کیا شخصیت ایسی ہونی چاہیے تھی جس انسان کو کسی اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، تو کیا یہ نمونہ جو تھا وہ کسی نبی کی شخصیت میں ایسے ہمیں ملنا چاہیے تھا، اور اس نبی کی جس کو یہ بتایا جائے کہ وہ دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ ان تمام باتوں کو غلط لیتے ہیں، لیکن دیکھیں جو تاریخ ہے، جو اسلامک لٹریچر ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سبھی انسان پڑھتے ہیں، ہر کسی کا سوچنے کا پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا ہے، لیکن جب تک کوئی حوالہ نہیں دے سکتا تب تک کوئی کسی بھی بات کو سچ ثابت نہیں کر سکتا، بے شک وہ جتنا مرضی ماہر ہو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، مجھے کومنٹ جو کرتے ہیں لوگ بڑے ہی بادب مجھے ملتے ہیں اور اچھے طریقے سے بولتے ہیں، تو میں ان کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں اور ان کو تمیز ہے بولنے کی، وہ تمیز سے بات کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو دیکھیں نا، علمی طریقہ ہے بات کرنے کا، آپ علمی طریقے سے، میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ بھی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان تمام باتوں کی اصل میں یہ مجھے آنسر چاہیے، کیونکہ میرے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ کنفیوژنز ہیں، اور یہ کنفیوژنز کسی طور پر 100% جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ ہمیں واہ والا چیزیں مل رہی ہیں۔ کیا روحانی پیشوا کا کردار اور اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، اور پھر چوتھی، اور پھر 12 یا 11 بیویاں ہوں؟ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 5215، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ سیکس فرمایا، اور اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں۔ جس وقت انہوں نے ایک رات میں سب بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا، تو اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں، یعنی ایک رات میں انہوں نے 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا، یعنی سیکس کیا۔ کیا کسی بھی نبی یا روحانی لیڈر کو یہ نمونہ دینا چاہیے تھا؟ آج بھی جب ہم گوگل پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر اسلامک لٹریچر کو آپ کھولیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ غسل ایک بار جمع کر لیں، پھر غسل کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک نبی جو ہے وہ کیا وہ انہی چیزوں کے لیے اور انہی کاموں کے لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ کیا انہوں نے یہی نمونہ دینا تھا؟ اور آج جو لوگ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو 4 شادیوں کو سنت مان کر لوگ کرتے ہیں، اور ان کی جو پہلی بیویاں ہوتی ہیں وہ بیچاری ساری زندگی اپنی ایسے ہی گزار دیتی ہیں ایک کے ساتھ لگ کر، کیونکہ ان کے لیے تو اجازت نہیں ہے نا کہ وہ دوسری شادی کر لیں جا کے، ان کے لیے تو پھر حلالہ نامی اذیت تو ان کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کے لیے وہ 4 شادیاں ہیں، اور جو اس کی دوسری شادی بھی جو ہے وہ اس کی پہلی بیوی کے لیے تو اذیت ہی اذیت ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ سائنسی طور پر تب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا؟ کیا تب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب پیغمبر اسلام کا دور تھا تب یہ بات نہیں واضح کی تھی پیغمبر اسلام پر کہ یہ بات سائنسی طور پر بھی غلط ہے اور اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر کیا ایسی ضرورت، کون سی ایسی ضرورت تھی کہ 9 سالہ بچی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے، حالانکہ 2 بیویاں ہونے کے باوجود بھی 9 سالہ بچی کے ساتھ ہم بستری، کون سی ایسی ضرورت پڑ گئی، یا پھر کون سا ایسا وقت جو آ گیا کہ ایسا کرنا پڑا؟ کیا ایک روحانی پیشوا کو، ایک روحانی لیڈر کو، اور اس کا کردار اس طریقے کا ہونا چاہیے؟ ایک وہ انسان جس نے پوری دنیا کو نمونہ دینا ہے، جس کے لیے رحمت، جس کے نام کے ساتھ رحمت کا لفظ جڑ جاتا ہے، کیا اس انسان کو نمونہ دینے کے لیے کون سے ایسے کردار کی ضرورت تھی؟ کیا ایسے کردار کی ضرورت تھی کہ 9 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جمع کیا جاتا اور بغیر غسل کے؟ کیا
دین اسلام نے یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا پھر نبی پاک کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ 9 سالہ بچی کے ساتھ بھی، جو کہ ایک معصوم ہے، جس کو ابھی دنیا داری کا ہی نہیں پتہ، جس کو ایک لڑکی کا جب جوان ہونے کا ٹائم آتا ہے، ابھی اس پہ وہ ٹائم بھی نہیں آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا درس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی تم نے لوگوں کو اس بات کا درس دینا ہے